10,000 صحابہ دفن ہیں جنت البقیع میں. 10,000. کوئی غلاف نہیں، کوئی پکی قبر نہیں، کوئی تختی نہیں، کوئی پھول نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ جرانا، پختہ کمر، یہ آدم کرسی والی چادر، یہ عہد نامہ نہ رکھو. یہ فرشتے ویک ویک کے جواب دے گا. اجمی مسلمان ہے نا، اجمی مسلمان ہے. ہم عربی مسلمان. عرب میں جائیے ذرا دیر بھی پرواہ نہیں. شاہ فیصل صرف عرب کا نہیں، عالم اسلام کا محسن تھا. کہاں ہے قدر اس کی؟ اگر وہ چاہتے جنت البقیع کے دروازے میں دفن نہیں کر سکتے. پہلے قبر اس کی ابھی جنت المانا مکے میں دفن نہیں کروا سکتے تھے، کروا سکتے تھے، لیکن ان کا عربی اسلام ہے. عربی وہ کہتے ہیں بخشش کا دعویٰ دفن والی جگہ پہ نہیں ہے، ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. اگر ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، ہمیں قبر لبے دے بھاوے مچھلیاں کھا جائیں، سمندر میں غرق ہو جائے، آگ میں جل جائے. اگر ایمان صحیح ہے اور اعمال صالحہ صحیح ہے تو یہ بخشش کے لیے کافی. ہم اجمی مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں میت ہوتے آیت الکرسی والی چادر ہونی چاہیے. واہ! نبی پاک نے فرمایا سفید کپڑوں میں کفن ہو، سفید کپڑوں میں. نہ کرنا اصلا سمجھ نہیں کرتا. اجمی مسلمان. پھر کئی لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جی میں حج تے گیا تے میں آب زمزم نال اپنا کفن دھوا کے، اور آب زمزم والا کفن اگر میں نے پہن لیا نا تو اللہ کہے گا ہوں تے بخشنا تے تم آب زمزم والا کفن. تمہیں کیا ہو گیا لوگوں؟ یہ تو اللہ کے ادب کے خلاف ہے. امیر آدمی ہو گئے، وہ آب زمزم کا کفن دھوا کے لے آئے، اس کو اللہ معاف کر دے گے. ایک غریب آدمی ہو گئے، اس کو کوئی شے نہ ہوئے، اس کو اللہ ٹنگ کھا دے. یہ کوئی پاکستان کی حکومت نہیں. امیر نہ ہوتے، سیاسی نہ ہوتے، غیر سیاسی نہ ہو، پولیس نہ ہوتے، غیر پولیس نہ ہو. یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے. اللہ عادل نہیں رہتا. تو جو ہے گاؤں میں وقت چونکہ بڑا مختصر ہوتا ہے لہذا اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں، اور مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ہاتھ میں کے سننے والے جو مقتدی ہیں وہ بہت واقف ہیں، بہت واقف ہیں. اس کے کفن کے لیے میرے نبی نے اپنا کرتا اتار کے دیا. کون تھا؟ تم آب زمزم لیے پھرتے ہو. جو کرتا میرے نبی کے وجود مقدس کے ساتھ لگا وہ اتار کے دیا. اس کا جنازہ پڑھایا. اللہم اغفر لحینا میتنا. اس کا جنازہ پڑھایا. ایک روایت پڑھ کے حیران ہو جاتا. جنازہ پڑھا کے گھر چلے گئے، میت جنت البقیع چلی گئی قبرستان میں. میرے نبی گھر سے آئے، اس وقت بالکل قبر تیار تھی. عبداللہ ابن ابی کو قبر میں اتارنا تھا. میرے نبی قبر میں خود اترے.
سر کو اٹھایا، اپنی رام میں رکھا اور اس وقت اپنی لعاب نکال اس کے منہ میں ڈالی. اور اس سے بڑی متبرک شے کوئی ہو سکتی ہے؟ بولو یار بولو. اور اس سے زیادہ متبرک شے یہ تو میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو وہ بھی میٹھا ہو جائے گا. یہ لعاب کوئی معمولی ہے؟ میرے نبی کا کرتا، اس کا کفن، لعاب اس کے منہ میں، سر میرے نبی کی رات میں، جنازے کی امامت میرے نبی نے کرائی، صحابہ مقتدی بنے اور قرآن بولا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، 70 بار کی بخشش مانگ، میں نے اس کو معاف نہیں کرتا. جو کفنوں سے معاف ہوتے نا بندے، خدا کی قسم ہے عبداللہ بن ابی معاف ہو جائے. اس کو جو کفن دیا گیا وہ میرے نبی کا کرتا تھا، اس کے منہ میں میرے نبی کی لعاب آئی. کفن سے بخشش نہیں ہوتی. عجمی سوچ ہے، عجمی سوچ. یہ ہماری سوچ ہے، عرب کی یہ سوچ نہیں ہے. اور ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اس کو کفن دینے کے لیے کپڑا کوئی نہیں. احد کے میدان میں اس کے جسم سے 12 ٹکڑے ہو گئے، 12 ٹکڑے ہو گئے. اس کا ناک کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے. نبی پاک آئے اپنے چچا کی میت پہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. اور عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، اے لوگوں جو کبھی کسی کے مرنے پر نہیں روتے ہو، آج رو. کائنات کا آقا رو رہا ہے، کائنات کا آقا رو رہا ہے. میرے نبی واپس پلٹے، آپ کی پوری صفیہ کفن کی 2 چادریں اٹھائے میدان میں آئی، جانے مدینہ بھائی کی جانے. تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا، ماں کو روکو، یہ اپنے بھائی کی حالت دیکھ نہیں سکے گی. اس حالت میں اس کا بھائی یہ دیکھ نہیں سکے گی، روکو اس کو. حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے ماں کو روکا، میری ماں ذرا طاقتور تھی، اس نے مجھے دھکا مارا، دھکا مار کے تو آگے بڑھی نہ، تو میں نے کہا آپ کے بھتیجے نے بھیجا ہے. قدم وہی روکے، پیچھے مڑ کے کہتی ہے میرے بھتیجے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ تم نہ جاؤ، تم اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ نہیں سکو گی، صبر نہیں کر سکو گی. انہوں نے منع کیا ہے. تو کہتی ہیں جا کے میرے بھتیجے روکے کہ جب جاہلیت کے زمانے میں تھے تو ایسے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے تھے. جب سے تیرا دامن تھاما ہے، صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے. 2 چادریں تھیں، ایک بڑی ایک چھوٹی. آپ نے فرمایا دونوں چادریں میرے چچا پہ نہ ڈالو، ایک چادر میں میرے چچا کو کفنا دو، دوسری چادر قریب میں پڑی ہوئی جو دوسری میت ہے، شہید ہے، ان پہ ڈال دو. اس لیے میں کہتا ہوں سیرت کی کتابیں پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے سیرت کیا ہے. یا رسول اللہ ایک چادر بڑی ہے، ایک چادر چھوٹی ہے، کیا کریں؟ فرمایا بڑی چادر دوسرے شہید پہ ڈال دو اور چھوٹی چادر میرے چچا. یہ ہے حساب. یہ ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو ہمارے بچوں کو پتہ چلے گا کہ حساب کرنا ہے.
اپنے پر دوسرے بھائی کو بدی دینی ہے، میری خیر ہے، میرے بھائی کا کام کرنا چاہیے. یہ سبق ہے سیرت کا. یا رسول اللہ آپ کے چچا کا سر مبارک ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا، کیا کریں؟ فرمایا سر ڈھانپ دو اور اذخر گھاس، یہ مدینے کا گھاس ہے، اذخر، یہ گھاس میرے چچا کے قدموں پہ رکھ دو. کفن پورا نہیں، سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا، اور قدموں پر اذخر گھاس رکھا گیا ہے. اور میرے نبی نے کہا میرے سامنے سے آسمان کے پردے ہٹائے گئے اور میں نے چچا کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بخشش کوئی کفنوں سے ہوتی ہے؟ نہ، ایمان